بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ خانقاہ میں ایک باپردہ خاتون اپنے بچے کی لاش کپڑے میں لپیٹے سینے سے چمٹائے رو رہی تھی۔ اتنے میں ایک مدنی منا دوڑتا ہوا آیا اور اس نے پوچھا کہ اے خاتون کیوں روتی ہو؟ اس نے بتایا کہ میں اپنے منع کو دم کرانے کے لیے خانقاہ لا رہی تھی کہ رستے میں یہ دم توڑ گیا، پھر بھی میں بڑی امید لے کر یہاں حاضر ہوئی ہوں کہ خانقاہ والے بزرگ کی ولایت کی دھوم ہر جگہ پر ہے اور ان کی نگاہ کرم سے بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے، مگر وہ مجھے صبر کی تلقین کر کے اندر جا چکے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ خاتون پھر رونے لگی۔ مدنی منع کا دل پگھل گیا۔ اس نے رحمت بری زبان سے یہ الفاظ کہے، محترمہ آپ کا منا مرا نہیں ہے، یہ تو زندہ ہے، دیکھو تو صحیح وہ حرکت کر رہا ہے۔ دکھیاری ماں نے بے تابی کے ساتھ اپنے منع کی لاش پر سے جب کپڑا ہٹایا تو وہ سچ مچ زندہ تھا اور ہاتھ پیر ہلا رہا تھا۔ اتنے میں خانقاہ والے بزرگ اندر سے تشریف لائے، بچے کو زندہ دیکھ کر ساری بات سمجھ گئے اور لاٹھی اٹھا کر یہ کہتے ہوئے مدنی منع کی طرف لپکے کہ تو نے ابھی سے تقدیر خداوندی کے سربستہ رازوں کو کھولنا شروع کر دیا۔ مدنی منع وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا، وہ بزرگ ان کے پیچھے دوڑے۔ مدنی منع یکا یک قبرستان کی طرف گیا اور کہنے لگا، اے قبر والو مجھے بچاؤ۔ تیزی سے لپکتے ہوئے بزرگ اچانک رکے کیونکہ قبرستان کے 300 مردے اس مدنی منع کی آواز سن کر مدنی منع کے آگے ڈھال بن گئے۔ جب بزرگ نے یہ سارا معاملہ دیکھا تو مدنی منع کی طرف حسرت سے دیکھنے لگے اور کہا کہ بیٹا ہم تیرے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے، اس لیے تیری مرضی کے آگے اپنا سر خم تسلیم کرتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں وہ مدنی منع کون تھا؟ اس مدنی منع کا نام عبد القادر تھا اور آگے چل کے آپ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لقب سے مشہور ہوئے۔ کھیلا میرے دل کی کلی غوث اعظم، مٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم، یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ ہمارے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مادر ذات ولی تھے۔ آپ یکم رمضان المبارک بروز پیر صبح صادق کے وقت دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ اس وقت ہونٹ آہستہ آہستہ حرکت کر رہے تھے اور اللہ اللہ کی آواز آ رہی تھی۔ جس دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی، اس دن آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے دیار ولادت جیلان شریف میں 1100 بچے پیدا ہوئے اور سب کے سب لڑکے تھے اور سب کے سب ولی بنے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیدا ہوتے ہی روزہ رکھ لیا اور جب سورج غروب ہوا اس وقت ماں کا دودھ نوش فرمایا۔ سارا دن رمضان المبارک میں آپ کا یہی معمول تھا کہ آپ نے دودھ نہ پیا۔ 5 برس کی عمر میں جب پہلی بار بسم اللہ پڑھنے کی رسم کے لیے کسی بزرگ کے پاس بیٹھے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ فاتحہ اور الف لام میم سے لے کر 18 پارے سنا دیے۔ ان بزرگ نے کہا، بیٹے یہ کیسے پڑھے؟ فرمایا، بس مجھے اتنا ہی یاد ہے کیونکہ میری ماں کو بھی اتنا ہی یاد تھا۔ جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا اس وقت وہ پڑھا کرتی تھی، میں سن کر یاد کر لیا کرتا تھا۔ جب آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لڑک پن میں کھیلنے کا ارادہ فرماتے، غیب سے آواز آتی، اے عبد القادر ہم نے تجھے کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مدرسے میں تشریف لے جاتے تو آواز آتی، اللہ کے ولی کو جگا دو۔ سبحان اللہ، اللہ کے ولیوں کی بھی کیا شان ہوا کرتی ہے۔ آپ مادر ذات ولی ہیں، آپ کے کہنے پر اللہ کی عطا سے مردے اٹھ جاتے ہیں۔ خانقاہ والے بزرگ وہ بھی آپ کی ولایت کو تسلیم کر کے اپنا سر خم تسلیم کرتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ حقیقی مالک اللہ پاک ہی ہے، اللہ پاک ہمارا مالک ہے، اللہ پاک ہمارا پروردگار ہے، وہی ہمارا رب ہے۔ ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اللہ پاک کے علاوہ اگر کوئی مدد کرتا ہے تو وہ اللہ کی عطا سے مدد کرتا ہے۔ اللہ کی عطا کے بغیر مددگار کسی کو سمجھنا یہ کفر ہے۔ یہ کانسیپٹ کلیئر ہوا۔ اب آتے ہیں قرآن پاک کی جانب۔ قرآن پاک
ہمیں کیا اس بات کا درس دیتا ہے؟ تو اس میں حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حواریوں سے مدد طلب فرمائی۔ قرآن پاک میں ہے کہ عیسیٰ بن مریم نے حواریوں سے کہا، کون ہے جو اللہ کی طرف ہو کر میری مدد کریں؟ حواری بولے، ہم دین خدا کے مددگار ہیں۔ حضرت عیسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کو جب تبلیغ کے لیے فرعون کے پاس جانے کا حکم ہوا تو انہوں نے اپنے بندے کی مدد حاصل کرنے کے لیے بارگاہ الہی میں عرض کی، اور میرے لیے میرے گھر والوں میں سے ایک وزیر کر دے۔ وہ کون؟ میرا بھائی ہارون، اس سے میری کمر مضبوط کر۔ ایک اور قرآن پاک کی آیت ہے جس کا ترجمہ ہے کہ تو بے شک اللہ ان کا مددگار ہے، اور جبریل اور نیک ایمان والے اور ان کے بعد فرشتے مدد پر ہیں۔ دیکھا آپ نے، قرآن پاک بالکل صاف صاف لفظوں میں یہ بات اعلان فرما رہا ہے کہ اللہ تو مددگار ہے ہی، مگر اللہ کے بندے بھی مدد کیا کرتے ہیں اللہ کی عطا سے۔ تو اللہ پاک ہمیں ان اولیاء اللہ کی محبت عطا فرمائے، ان کا فیضان عطا فرمائے، اور اللہ پاک سچا عاشق رسول، عاشق صحابہ، عاشق اہل بیت، عاشق اولیاء بنائے، اور ان کے گستاخوں سے اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔